اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے ایک بہت ہی اہم ویڈیو کو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں، آپ لوگ ویڈیو کی شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا، کیونکہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں اس وقت دنیا حالت جنگ میں ہے۔ اسرائیل نے فلسطین پر اٹیک کیا ہوا ہے، ان کے اوپر بم گرا رہا ہے، مسجد ہو یا ہسپتال ہو یا دیگر مذاہب کے بھی عبادت گاہ ہو، وہ لوگ ان کو نہیں دیکھتے ہیں، جہاں مرضی یعنی بم پھینک رہا ہے، بچے یتیم کر رہا ہیں، عورتیں بیوہ کر رہا ہیں، بوڑھے والدین کی جو واحد سرپرست ہیں ان کو بھی بخشش نہیں کر رہا ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے نا اس ویڈیو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں جو ہے نا جہاں ضرورت مند ہو وہاں پر جو ہے نا ان کی ضرورت کی جائے، یہ نہیں کہ ہم صرف پاکستان کو ہی دیکھیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ اگر جسم کی اس حصے کو اگر کوئی کانٹا چپے یا تھوڑا سا کاٹے یا جو ہے نا کانٹا چپے تو جسم کے جو ہے نا سارے حصے اس درد کو محسوس کرتے ہیں۔ یہی مثال جو ہے نا مسلمانوں کی بھی ہے۔ تو اسرائیل ایک تو جو بھی ملک جو ہے نا فلسطین کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو بھی مدد کرنا نہیں دیتے ہیں، اور خود بھی جو ہے نا فلسطین کو اپنی ہے نا چنگل سے آزاد نہیں کرتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز ہمارے چینل کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ جو ہے نا ہماری طرف سے آنے والے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اور ان کا غزہ میں کام بہت خاندانی ہے۔ اچھا، بعض اسکالر کیا کر رہے ہیں، بس پھینک رہے ہیں، دیکھو یہ مولوی شادیوں پہ باتیں کر رہے ہیں، غزہ کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ یہ ابے جتنا مولویوں نے ابھی کیا ہے نا ان کے لیے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو منفی باتیں کرنا خدا کے لیے چھوڑ دو، جس سے جو ہو رہا ہے وہ کرے۔ یہ نہیں کہے کہ میں کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہا۔ تو بھائی تم جو کر سکتے ہو وہ کرو، یہ کیوں کہہ رہے ہو فلانا مولوی یہ نہیں کر رہا، فلانا مولوی یہ نہیں کر رہا، فلانا مولوی یہ نہیں کر رہا؟ چھوڑ دو یار منفی باتیں، جس سے جو ہو رہا ہے وہ کرے۔ اور ہو سکتا ہے کوئی جو آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے وہ بہت کچھ کر رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ کر رہا ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے بہت کچھ کر رہا ہو۔ ہر کچھ بتا کے تھوڑی کیا جاتا ہے۔ تو پازیٹیوٹی کو فروغ دینے کی کوشش کریں، جو کر رہا ہے ویل ڈن، جو نہیں کر رہا چپ۔ یہ نہیں فتوے لگاؤ کہ یہ نہیں کر رہا، آپ کو کیا پتا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اچھا بھائی غزہ میں امداد کی ضرورت ہے، مظلومیت ہے، ایسے موقع پر اپنے گھریلو حالات کم کرتے ہیں۔ بھائی غزہ میں بہت شدید ضرورت ہے، اور بہت سارے ٹرسٹ کام کر رہے ہیں، کوئی ایک نہیں، لیکن میں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بہت زیادہ خاندانی کام کر رہا ہے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ۔ ان کے بندے گئے ہوئے ہیں، وہاں سے بھی بندے ہائر کیے ہوئے انہوں نے، اور کچھ بڑے ٹرسٹوں سے وہاں جو ریلائبل ٹرسٹ ہیں ان سے رابطہ بھی کیا ہوا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تر میرے شاگرد ہیں۔ تو انسان اپنے شاگردوں کو جتنا جانتا ہے اتنا کسی کو نہیں جانتا۔ بڑے نیک پرہیزگار، دین دنیا دونوں تعلیمات ان کے پاس ہے، اور ورنہ ٹرسٹ خود ایک نوٹ چھاپنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مجھے خود ایک وکیل نے بتایا کہ پاکستان میں بہت سارے ٹرسٹ بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ تو پھر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ خالی وہی ایک ٹرسٹ ہے، اور بھی ٹرسٹ ہیں، آپ کو جس پہ اعتماد ہو آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، لیکن میں جو پروموٹ کرتا ہوں وہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کو، کیونکہ میں نے ذاتی طور پر ان کے ساتھ سفر کیا، ترکی بھی کیا اور پاکستان میں بھی میں نے سفر کیا، ان کے پروجیکٹ انتہائی پسماندہ علاقوں میں، اور میں ایسے ایسی جگہوں پہ ان کے ساتھ گیا ہوں جہاں میں نے دیکھا کہ بعض ٹرسٹ ایسا کرتے ہیں کہ جہاں رش لگا ہوا ہے نا، پبلک ہے، وہاں تو بہت کچھ ہو رہا ہے، کیمروں میں آ رہے ہیں، اور جو ایسے خطرناک علاقے جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، ادھر بہت کم لوگ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کوریج اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے۔ تو
اخلاص کے ساتھ کام کرنا بڑا مشکل کام ہے. پبلک کو دکھانے کے لیے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو بہت سارے ٹرسٹ کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ ہی ہے باقی سارے 2 نمبر ہیں, نہیں, 2 نمبر بھی ہیں, 1 نمبر بھی ہیں. لیکن میں چونکہ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اور ان کا غزہ میں کام بہت خاندانی ہے, بہت خاندانی کام کر رہے ہیں یہ لوگ غزہ میں. تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں, آپ کی رقمیں انشاءاللہ 1 روپے بھی انشاءاللہ آگے پیچھے نہیں ہوگا, اور آپ کی رقمیں ٹھکانے پہ پہنچیں گی انشاءاللہ. باقی بھی لوگ کر رہے ہیں, دارالعلوم والے بھی کر رہے ہیں الحمدللہ, حضرت مفتی تقی صاحب بھی قابل اعتماد ہے ہمارے لیے, اور بھی لوگ کر رہے ہیں. تو چونکہ میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں تو اس لیے حضرت مفتی تقی صاحب کو تو سبھی پرسنلی جانتے ہیں, وہ تو ان کے تو میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. حضرت نے بھی بہت تعاون کیا الحمدللہ. اچھا, بعض اسکالر کیا کر رہے ہیں, بس پھینک رہے ہیں, دیکھو یہ مولوی شادیوں پہ باتیں کر رہے ہیں, غزہ کے لیے کچھ نہیں کر رہے. یہ ابے جتنا مولویوں نے ابھی کیا ہے نا ان کے لیے, تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا. تو منفی باتیں کرنا خدا کے لیے چھوڑ دو, جس سے جو ہو رہا ہے وہ کرے. یہ نہیں کہے کہ میں کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہا, میں کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہا. اب میں کہتا پاک ویلفیئر ٹرسٹ کر رہا ہے, فلاں فلاں ٹرسٹ نہیں کر رہا, یہ غلط ہو جاتا نا بھائی. تو اپنے بات پتا نا, دوسروں کی کیوں کر رہا ہے تو نفی بیٹھ کے. وہی میں لطیفے سناتا ہوں نا اکثر. ایک آدمی رات کو دعا مانگ رہا تھا, مزدور نا, اے اللہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں, یہ سارے مشٹنڈے سو رہے ہیں, میرے اس عمل کی لاج رکھ لے. انہوں نے بھی محنت مزدوری کی, میں نے بھی کی, جتنے یہ تھکے اتنا میں تھکا, جتنے پراٹھے انہوں نے کھائے اتنے میں نے کھائے, پھر بھی میں اٹھا ہوا ہوں اور یہ سو رہے ہیں, لہذا میرے گناہوں کو معاف کر دے. ایک نے منڈی نکالی, بولا کم بخت تو اپنی تعریفیں کر, اللہ کے سامنے ہماری غیبتیں کیوں کر رہے تو بیٹھ کے. تو بھائی تم جو کر سکتے ہو وہ کرو, یہ کیوں کہہ رہے ہو فلانا مولوی یہ نہیں کر رہا, فلانا مولوی یہ نہیں کر رہا, فلانا مولوی یہ نہیں کر رہا. چھوڑ دو یار منفی باتیں, جس سے جو ہو رہا ہے وہ کرے. اور ہو سکتا ہے کوئی جو آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے وہ بہت کچھ کر رہا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ کر رہا ہو, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے بہت کچھ کر رہا ہو. ہر کچھ بتا کے تھوڑی کیا جاتا ہے. تو پازیٹیوٹی کو فروغ دینے کی کوشش کریں. جو کر رہا ہے ویل ڈن, جو نہیں کر رہا چپ. یہ نہیں فتوے لگاؤ کہ یہ نہیں کر رہا, آپ کو کیا پتا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو مثبت باتوں والوں کو پروموٹ کیا کریں میڈیا پہ. جو منفی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ کچھ نہیں کر رہے, یہ کچھ نہیں کر رہے, فلانا کچھ نہیں کر رہا, ڈمکانا. جس کی 2 بیویاں ہوتی ہیں نا, ایک صاحب کی 2 بیویاں تھیں, وہ آئے, ان کی بیگم نے بولا, شکایت آئی نا کہ یہ ہر وقت آ کے نا یہ بتاتے رہتے, وہ والی تو یہ والے کام بھی کرتی ہے, تم یہ نہیں کرتی, وہ تو یوں بھی کرتی ہے, تم یہ نہیں کرتی. میں نے کہا یہ کمبخت خود ہی لڑوا رہا ہے بیویوں کو آپس میں. ابے تم یہ کیوں بتا رہے, وہ یہ والے کام کرتی ہے, تم یوں نہیں کرتی, وہ برتن بھی دھوتی ہے, تم برتن نہیں دھوتی. بھائی تم اس کو بول دو بیگم تم برتن دھو لیا کرو, اس کو بیچ میں کیوں لے کر آ رہا ہے یار تو. اس سے تو عورت کو غیرت آئے گی نا. اچھا پھر وہ کہے گی پھر ٹھیک ہے ادھر ہی چلا جا بھائی, تو ادھر ہی رہ لے, وہی بہت اچھی ہے. بعض لوگوں میں کھوپڑی نہیں ہوتی. تم بیویوں کو اس طرح سے خود لڑا رہے ہو یار, پاگل آدمی, خود ہی لڑوا رہے. تو وہ تو یوں ہے اور تو یوں ہے, وہ تو اتنی خوبصورت ہے, تم تو لگتی نہیں خوبصورت. ابے تو ویسے ہی بول دے بیگم تو تھوڑی سی موٹی ہے, تھوڑا سی پتلی ہو جائے, یا تھوڑی سی پتلی ہے تھوڑی سی موٹی ہو. یہ کیوں بول رہا ہے ویسی ہو جائے جیسی وہ والی ہے. اس کو تو پھر غصہ آئے گا کہ نہیں ہوگا, آئے گا. تو ہمارے حضرت کو کسی نے خط لکھا نا, مرید نے. اب مرید ہمارے حضرت کا ہے اور تعریفیں کر رہا ہے کسی دوسرے پیر صاحب کی. حضرت ان پیر صاحب کے پاس تو مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے, ان پیر صاحب کے بیان. حضرت فرمایا اسی سے بیعت ہو جا بھائی تو جا کے. کچھ چیزیں صحیح ہوتی ہیں لیکن بیان کرنے کی نہیں ہوتی. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی عورت کو اتفاق سے کوئی بندہ وسیم نہیں تھا, وہ پسند آ گیا, دل میں خیال آ گیا کہ بھائی وہ ہینڈسم, میرے شوہر سے زیادہ ہینڈسم کیا ہے وہ ہے. تو بعض دفعہ آ جاتے ہیں خیال ایسے, مرد کو بھی آ جاتا ہے کہ یار وہ لڑکی نظر پڑ گئی غیر اختیاری, یار کتنی خوبصورت ہے, بس خیال آیا اور ذہن سے نکل گیا. ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, کبھی غیر اختیاری نظر. اسی طرح عورت کے ساتھ بھی ہوتا ہے, کسی بندے پہ نظر پڑی, بڑا ہینڈسم اسمارٹ ہے, خیال آئے گا اور گزر جائے گا. اب کہیں نظر پڑ گئی, بڑا ایک ہینڈسم اسمارٹ بندہ ہے, اب بیگم گھر آ کے اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے دیکھا کتنا ہینڈسم ہے وہ, تو میاں کیا کہے گا, بلا لیتا ہوں اسی سے شادی کر لے بھائی, تو یہی کہے گا نا. اب بیگم جواب میں کہے حق سننا بہت کڑوا ہوتا ہے. تو یہ دلیل درست ہوگی؟ حق سننا, حق واقعی ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتا. تو دیکھ گینڈے جیسا موٹا اور ایک وسیم ہے, وسیم کا بچہ تذکرہ ہو رہا ہے اس لیے وسیم ناراض نہیں ہوگا. ایک وسیم ہے, دیکھ کتنا ہینڈسم اسمارٹ. 2 دفعہ 3 دفعہ کہے گا, میاں کہے گا بھائی یہ طلاق کا پیپر پکڑ اور شادی کس سے کر لے جا کے, تو وسیم سے کر لے. تو بات صحیح ہے بھائی, تو گینڈا ہے وہ اسمارٹ ہے, لیکن یہ بات بتانے کی نہیں ہے, بس خیال آیا گزار لو بھائی, ختم ہو گیا. تو یہ
یہ ہوتا ہے. تو بعض اسکالر ٹی وی پہ آ کے بار بار یہ مولوی آپ کو نہیں بتائے گا, مولوی یوں نہیں کرے گا. بھائی چھوڑ دے مولویوں کی, چھوڑ دے یار, تم جو آپ کر سکتے ہو کرو. ہمیں لگا کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہو تو ہم بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے. ہم ٹانگیں نہیں کھینچیں گے آپ کی, اچھا کام کر کے دکھاؤ ہم بھی ساتھ دیں گے. ہم کہیں گے دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائک میں یہ پازیٹیوٹی بہت ہے. ایک دفعہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے منہ سے نہیں سنا ہوگا کہ میں تو اتنے غیر مسلموں کو مسلمان کر رہا ہوں, یہ مولوی نہیں کر. حالانکہ اس کو پتا ہے مولوی بھی کر رہے ہیں, وہ میڈیا پہ نہیں ہے. میں ایسے مولویوں کو جانتا ہوں سندھ میں کتنے لوگوں کو مسلمان کیا انہوں نے جا کے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی خاندانی بات یہ, ہمیشہ منہ سے پازیٹیو بات سنو گے آپ. تو ہم نے بھی اپریشیٹ کیا ڈاکٹر صاحب کو. یوتھ کلب والوں کو بھی میں کیوں اپریشیٹ کرتا ہوں, نیگیٹو بات نہیں کر رہے ہوتے کہ یوں ہم کر رہے ہیں, وہ دیکھو کچھ بھی نہیں کر رہے. بھائی تم جو کر رہے ہو, یونیورسٹیوں میں یوتھ کلب والے جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, پازیٹیو کام کرتے ہیں, کرو یار. ہم سے جو ہو سکا ہم بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے. اب وہ کہنے لگے دیکھو مفتی طارق مسعود ممبر پہ بیٹھے شادیوں پہ بیان کر رہے ہیں, ہم یہاں یونیورسٹی میں آ کے دیکھو پروگرام کر رہے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا, بولیں گا بھائی تو غصہ ہی آئے گا نا انسان کو, نفرتیں پھیلیں گی. اس سے شرمندگی نہیں ہوتی, اس سے کیا پھیلتی ہیں, نفرتیں. آپ کام کرو, دوسرا وہ کام نہیں کرے گا تو خود ہی شرمندہ ہوگا, کہے گا یار یہ تو میرے کرنے کا کام تھا. اور بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کر رہے, لیکن وہ کر رہے. تو جو بھی مذہبی لوگ پازیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں ان کو پروموٹ کریں, جو نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں ان کو پروموٹ نہیں کریں. بہت ہو گیا میرے بھائی, جان چھوڑ دو میری, میرا گلا پھر اتنی مصیبت سے ٹھیک ہوا تھا, ابھی پھر بیٹھنا شروع ہو گیا. تو گائز آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگا؟ ویڈیو بہت ہی زبردست, بہت ہی لوجیکل اور بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو تھے. اس ویڈیو میں مفتی طارق مسعود صاحب ایک چیز کو بڑا واضح طور پر بیان کر رہا تھا کہ ہمیشہ منفی چیزوں کو پروموٹ مت کرو, نیگیٹو چیز کو جو ہے نا ہمیشہ دبا کے رکھو, بلکہ دوسروں کے بارے میں اچھے سوچ رکھیں. ان کا جو ہے نا اس ویڈیو کا جو ہے نا مین پرپس یہی تھے. بہت سارے کہہ رہے تھے, بہت سارے جو ہے نا اسکالرس میڈیا پہ جا کر بہت کچھ پھینکتے ہیں, کہتے ہیں نا, وہ خود کو مینشن کر کے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب جو ہے نا کیمرے کے سامنے صرف شادی کی باتیں کرتے ہیں, بلکہ غزہ میں اس وقت امداد کی اشد ضرورت ہے, تو ان چیزوں کے بارے میں وہ بات نہیں کرتے ہیں. تو مفتی صاحب جو ہے نا ادھر جو ہے نا ایک بات بہت اچھی طریقے سے وضاحت کی کہ آپ کو کیا پتا کہ مفتی صاحب آپ سے بڑھ کر کام کر رہا ہو یا مفتی صاحب آپ سے بالکل ہی کام نہیں کر رہا ہو. تو ادھر ایک چیز ہمیں یہی سمجھ میں آتے ہیں کہ آپ جو ہے نا نگیٹو تھنگس کو پروموٹ کرنا بند کر دیں. پھر انہوں نے یعنی شوہر اور بیوی کے ایک کہانی سنائی. ایک شخص کے دو بیوی ہوتے ہیں, اچھا وہ دوسری بیوی کے ہاں جا کر کہتی ہیں کہ پہلے والے بیوی اس طرح کے کام کرتے ہیں, پہلے والے بیوی یعنی برتن دھوتے ہیں, کوکنگ کرتے ہیں, اپنے کپڑے دھوتے ہیں, وہ آپ سے خوبصورت ہیں. تو دوسری بیوی کیا کہتے ہیں, جاؤ جو ہے نا اپنے جو ہے نا پہلی بیوی کے پاس چلے جاؤ جو آپ کو اچھا لگتے ہیں. پھر انہوں نے ایک ٹرسٹ کا نام لے کر کہہ رہا تھا کہ یہ ٹرسٹ بہت قابل یعنی اعتبار ہے, قابل اعتماد ہے, آپ اس ٹرسٹ میں اپنی حصہ ڈال دیں, یہ اپنے آپ کا 1 روپیہ بھی ضائع کیے بغیر جو ہے نا حقداروں تک پہنچائے گا. کیونکہ یعنی مفتی صاحب کہہ رہے تھے کیونکہ اس ٹرسٹ والوں کے ساتھ میں نے ترکی میں بھی سفر کیا, دوسرے تیسرے ممالک میں بھی سفر کیا, اور پاکستان کے تقریباً تمام شہروں میں بھی سفر کی ہیں, اور اس ٹرسٹ میں میرے سارے شاگرد ہیں, مجھے ان پر بالکل اعتماد ہے. پھر انہوں نے کیا کہہ رہا تھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی ٹرسٹ چلا رہا ہے, ہم سب جو ہے نا سمجھتے ہیں یہ قابل اعتبار ہیں. تو اگر آپ چاہیں تو ان کے ساتھ بھی کام کریں, یہ آپ کے جو ہے نا مال کو بھی حقداروں تک پہنچائے گا. پھر جو ہے نا سوچ کے بارے میں وہ کیا کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے نا ہمیشہ پوزیٹیو سوچتے ہیں,
وہ اپنے کسی بھی ویڈیو میں کسی بھی مولوی کے بارے میں غلط بیانی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتے ہیں کہ یعنی آف کیمرہ یہ لوگ بھی اسلام کی بہت بڑی طریقے سے خدمت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ سندھ میں بہت سارے جو ہے نا ہندوؤں کو مسلمان کر دیا ہے۔ تو اس جو ہے نا ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتے ہیں کہ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ پچاس رکھیں، یہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو اور دوسروں کے لیے بھی آسانی ہو۔ تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز یعنی کمنٹ سیکشن کے ذریعے ہمیں کمنٹ کر کے بتائے گا، اور ویڈیو کو جتنا ہو سکے یعنی شیئر کرو، پھیلاؤ، تاکہ جو ہے نا آپ کے اس ویڈیو کے ذریعے فلسطین کے، غزہ کے غریب لوگوں کو، بیچار لوگوں کو، لاچار لوگوں کو امدادی سامان مل جائے۔ تو اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔